السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دی ویڈیو سیریز لیکچر آف پاکستان اسٹڈیز۔ مجھے کچھ میسج ملے واٹس ایپ پہ، باقی سب تو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، لیکن جتنے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان اسٹوڈنٹ نے یہ لکھا تھا کہ اردو میں لیکچر ہونا چاہیے۔ تو آج اسی سلسلے میں پریویس جتنے بھی لیکچر میرے ہوئے وہ تو سارے انگلش میں تھے، تو آج اس سلسلے میں ہم اردو میں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ آتا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 ہے میکنگ آف پاکستان۔ اس کے سب سے امپورٹنٹ جو آج ٹاپک ہیں وہ ہے کیبنٹ مشن پلان 1946 اینڈ انٹرم گورنمنٹ 1946 to 47۔ دونوں ٹاپکس جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بیکاز پاکستان کی بننے میں اور یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے ڈویژن میں یہ جو کیبنٹ مشن ہے اس کا پلان انڈرسٹینڈ کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کیبنٹ مشن سے پہلے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائے تو جنرل الیکشن ہوئے تھے 1945 to 46، جس میں مسلم لیگ جو تھی اس کو ایک میجورٹی کی حیثیت ملی تھی مسلم میجورٹی ایریاز میں، تو جس کی وجہ سے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ڈفرینسز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ہویور ہم یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ جو کیبنٹ مشن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم پہلے یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ گورنمنٹ کا سٹرکچر ہوتا کیا ہے، بیسیکلی گورنمنٹ کیا ہے۔ کہیں پہ بھی آپ جائیں، کہیں بھی کسی ملک میں آپ جائیں، چاہے وہ یو ایس ہو، چاہے برٹین ہو، چاہے جرمنی ہو، تو وہاں پہ گورنمنٹ کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یعنی گورنمنٹ کے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ایگزیکٹو ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس لیجسلیشن، تیسرا ہمارے پاس جوڈیشری۔ جو ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لاز کی امپلیمنٹیشن کرواتا ہے، جتنے بھی قوانین ہیں اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے، لاگو کرواتا ہے۔ لیجسلیشن کا کام یہ ہے کہ وہ لاز بناتا ہے، قانون بناتا ہے۔ جوڈیشری کا یہ کام ہے کہ وہ جتنے بھی لاز لیجسلیشن نے بنائے اس کی انٹرپریٹیشن کرے، یعنی ان کی تشریح کرے کہ کون سا لا کس لیے ہے۔ ہم ان دونوں کی تو بات نہیں کریں گے، ہم بات کرتے ہیں لیجسلیشن کی، کیونکہ آگے ٹاپک میں جتنی بھی باتیں آئیں گی وہ لیجسلیشن پہ ہوں گی۔ لیجسلیشن دنیا میں 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے یونی کیمرل لیجسلیشن، ایک ہوتی ہے بائی کیمرل لیجسلیشن۔ جو یونی کیمرل لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ایک ہاؤس پہ مشتمل ہوتی ہے، یعنی یہ جو لیجسلیشن ہے یہ ایک ہی ہاؤس ہوتا ہے، اس میں ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل بیٹھے ہوتے ہیں جن کو عوام نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اب جو برٹین کا کیس ہے یہاں پہ جو ہم ایکسپلین کریں گے کیبنٹ مشن پلان میں، تو وہاں پہ زیادہ تر بات ہوگی بائی کیمرل لیجسلیشن کی، یعنی اس لیجسلیشن کے 2 پارٹ ہوں گے، ایک ہوگا سینٹرل پارٹ، ٹھیک، دوسرا ہوگا آپ کا پروونشل پارٹ۔ یعنی سینٹر کے پاس بہت سارے پاور ہوں گے اور کچھ پاور جو ہے نا وہ پروونسز کے پاس ہوگی۔ جو پروونسز کے پاس پاورز ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں ریزیڈوری پاورز، اور جو سینٹر کے پاس پاورز ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں ایکچوئل پاورز۔ اب سینٹر کے پاس جتنے پاور ہے اگر وہ پاور شیئر کرتا ہے پروونسز کے ساتھ، the sharing of power from center to the provincial legislation، جو پروونسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنے پاور شیئر کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل سسٹم۔ فیڈرل سسٹم میں ہی یہ کام ہوتا ہے کہ جو سینٹر ہوتا ہے وہ اپنے کچھ پاورز جو ہے نا وہ پروونسز کو دے دیتا ہے، کچھ اپنے پاس ریزرو رکھ لیتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چارٹ سمجھ آئی ہوگی۔ اب واپس چلتے ہیں اسی بیک گراؤنڈ کی طرف کہ 1945 میں جنرل الیکشن مسلم لیگ جیت چکی تھی اور کانگریس اس کے خلاف تھی۔ اس ٹائم رول کس کا تھا برٹین میں، ہم یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ونسٹن چرچل جو تھا یہ برٹین میں کنزرویٹو پارٹی سے بلانگ کرتے تھے، اور کنزرویٹو پارٹی 1945 کے جو جنرل الیکشن تھے برٹین میں، یعنی برطانیہ میں جو الیکشن ہوئے تھے وہاں پہ کنزرویٹو پارٹی ہار گئی تھی، اور مسٹر چرچل کو جو ہے نا وہ پرائم منسٹر شپ سے جو ہے نا وہ اتار دیا گیا تھا، اور اس کے مقابلے میں کلیمنٹ اٹیلی جو کہ لیبر پارٹی سے تھے وہ یہ الیکشن جیت چکے تھے، اور اگلے 5 سال تک 45 سے 51 تک جو گورنمنٹ رن کرنی تھی وہ کلیمنٹ اٹیلی، اور کلیمنٹ اٹیلی کے جو پرائم منسٹر شپ تھی اس کے انڈر جو وائس رائے آف انڈیا تھا وہ تو لارڈ ویول، جو 1943 سے پہلے سے ہی کام کر رہا تھا اور 1947 تک انہوں نے کام کیا، جس کے ریجم میں یہ وائس رائے جو تھا لارڈ ویول، اس کے ریجم میں ہی ٹیرم گورنمنٹ بنی، وہ بھی اسی کے ریجم میں، اور جو کیبنٹ مشن پلان بنی وہ بھی اسی کے ریجم میں ہی۔ بیک گراؤنڈ میں مزید ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب جنرل الیکشن ہوئے تھے 1945 to 46 جس میں مسلم لیگ جیت چکی تھی، اس میں مسلم لیگ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ایک پاتھ کھل گیا جس میں مسلم لیگ واز کالڈ the representative party of the Muslims،
and Congress was called the representative party of the Congress. और मुस्लिम लीग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट मिली थी, वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट। इससे पहले कभी भी मुसलमानों की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की ख्वाहिश थी, यानी मुसलमान अपना नुमाइंदा खड़ा करे इलेक्शन में और उसको मुस्लिम नुमाइंदे ही वोट दे, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कांग्रेस ने। तो एक लखनऊ पे 1916 में उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर 1919 में जो ब्रिटेन की रिफॉर्म्स थी उसमें एक्सेप्ट किया, और एक फिर आगे चल के यहाँ पे जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी और 1945 to 46 जो इलेक्शन हुए उसमें भी उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया। इस इलेक्शन से फ़ायदा ये हुआ मुसलमानों को कि इनको जो सेंट्रल लेजिस्लेशन थी, जो अभी मैंने बताया कि सेंट्रल लेजिस्लेशन, उसके अंडर फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, उसमें मुसलमानों को जो रिजर्व सीट थी वो 30 सीट थी, और उस पर जो है ना वो मुसलमान ही उसी सीट पे आए थे। तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी थी मुस्लिम लीग के लिए। दूसरा, जो कांग्रेस का एक क्लेम था कि वो सारे हिंदुस्तान की जितने मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको भी रिप्रेजेंट करती है, उनका ये क्लेम जो है ना वो डिसप्रूव हो गया, क्योंकि जितने भी मुस्लिम थे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में, उन्होंने मुस्लिम लीग को ही वोट किया। ये बैकग्राउंड में हम ये भी बताएंगे कि भाई मुस्लिम लीग जो थी उसकी एक कन्वेंशन बुलाई गई 1946 में, और इस कन्वेंशन में ये क्लियरली डिस्कस किया गया कि हम लोगों ने लाहौर रेजोल्यूशन जो 1940 में हुआ था उसको अब हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम देंगे, क्योंकि इंडियन जो कांग्रेस प्रेस थी और जो हिंदू लीडर्स थे वो सब लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दे चुके थे। तो मुस्लिम लीग कन्वेंशन में यही कहा गया कि हम भी अपने सेपरेट अलग इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए स्ट्रगल करेंगे, और इस स्ट्रगल को किसी कीमत पे भी हम नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में कौन कौन शामिल था हम ये देखेंगे। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने 3 बंदों को कैबिनेट मिशन प्लान का हिस्सा बनाया, जो कि कैबिनेट्स के जो ब्रिटेन के कैबिनेट के जो प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन का, लॉर्ड ये जो एटली साहब थे, उसके अंडर जो कैबिनेट था उस कैबिनेट के मेंबर्स को हिंदुस्तान भेजा गया। उन मेंबर्स 3 मेंबर में सबसे पहले जो मेंबर था वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स था। दूसरा जो मेंबर था वो था एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा मेंबर जो इन्होंने भेजा वो सर पैथिक लॉरेंस। ये 3 मेंबर थे जो कैबिनेट मिशन प्लान को लेके आए इंडिया में, और जिनका मेन मकसद था कि हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम जो माइनॉरिटी है इनके दरमियान कंसेंसस पैदा किए जाए और इनके डिफरेंसेस रिमूव किए जाए, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्लान पे एक नए तरीके से लाएअमल इख्तियार कर सके। और वो ये भी चाहते थे कि ये जब इंडिया के अंदर यूनिटी होगी तो यहाँ पे पीस होगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे फ्लरिश करेगा, और ब्रिटिश की जो फोर्सेस हैं वो भी पीस से रहेंगी, यानी डिसहार्मनी नहीं होगी, अपराइजिंग नहीं होगा। तो कैबिनेट मिशन का मेन जो मकसद था वो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान दे इंडिया को, यानी आइन दे, एक कानून दे इंडिया को जिसके मुताबिक सारी कंट्री को रन किया जा सके। दूसरी बात ये थी कि ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, जो इख्तलाफात है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, इनको दूर किया जाए। कैबिनेट मिशन के जो मेन एम थे वो मैंने आपको बताया कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन था, दूसरा ये था कि जो कांग्रेस के लीडर थे गांधी और प्लस कायदे आज़म, इनके दरमियान एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जाए। लेकिन कैबिनेट मिशन कामयाब नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस थे between the Muslim League and the Congress and the Muslim League and the Britain and Congress. 10 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान ने अपने पॉइंट्स पेश किए। सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन ने प्रपोजल दिया, उन्होंने 3 चीज़ें उसमें डिस्कस की। नंबर 1 सेंटर, नंबर 2 प्रोविंसेस, नंबर 3 प्रोविंशियल ग्रुप्स। जो पहला पॉइंट था कैबिनेट मिशन प्लान का, उसमें यह कहा गया कि एक सेंटर बनाया जाएगा, सेंटर के अंडर प्रोविंसेस होंगे और प्रोविंसेस को फिर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में डिवाइड किया जाएगा। अब इन ग्रुप्स में जब इनको डिवाइड किया गया तो फिर ये लोग ये करेंगे कि जो सेंटर है और प्रोविंसेस है इनके दरमियान एक रिलेशन होगा, यानी ये तय किया जाएगा कि सेंटर के पास कौन सी पावर जानी चाहिए और प्रोविंसेस के पास कौन से पावर जानी चाहिए। और इस किस्म के सिस्टम को, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि फेडरल सिस्टम कहते हैं।
फेडरल सिस्टम जो गवर्नमेंट का होता है, ये भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी जो है ना, पावर देती है किसको? रीजनल अथॉरिटीज़ को, यानी प्रोविंसेस को, उनको पावर्स देती है, और जो इंपॉर्टेंट पावर्स होते हैं वो अपने पास ही रखती है। ये तो पहला पॉइंट था कैबिनेट मिशन प्लान का। दूसरा पॉइंट ये था कि जो फेडरल गवर्नमेंट बनेगी उसमें जो सेंटर होगा, इसमें जितने भी नुमाइंदे होंगे, ये प्रोविंशियल असेंबली से, जो लोग जो प्रोविंशियल असेंबली में है वो वोट करके ये जो सेंट्रल असेंबली है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे लोगों के, इनको अलेक्ट करेंगे। यानी प्रोविंशियल असेंबलीज वुड अलेक्ट द मेंबर्स टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी इस सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए यहाँ से नुमाइंदे ये लोग सेलेक्ट करेंगे। तीसरी बात की गई कि सेंटर के पास कौन कौन सी पावर होनी चाहिए, जहाँ पे मैंने बताया कि ये जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो पावर शेयर करती है विद दी रीजनल अथॉरिटीज यानी प्रोविंसेस के साथ। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पावर्स है वो सेंटर के पास होंगे। नंबर 1, करेंसी इशू करने का जो पावर है वो सेंटर के पास रहेगा। डिफेंस सेंटर के पास रहेगा, और वर्ल्ड अफेयर, जितने भी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात रखने हैं वो भी सेंटर के पास होगा। और लास्ट में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी पोस्टल है, टेली कम्युनिकेशन है, और दूसरे जितनी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो अंडर द सेंटर होंगे। चौथी बात उन्होंने ये की कि जो प्रोविंसेस है वुड कीप ऑल द अदर पावर्स, और जितने भी बाकी पावर्स रह जाएंगे, जो रेजिडुअरी पावर्स है, जो लेस उसमें है, अमाउंट में है, वो जाएंगे प्रोविंसेस के पास। पांचवी बात उन्होंने ये की कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा वाइसराय का, यानी वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने ये कहा था कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे और उसमें हिंदू और मुस्लिम जो दोनों कम्युनिटीज़ है उनको एक हिस्सा दिया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो लॉर्ड वेवल था, जो जब ये मिशन आया तो मिशन में ये प्रपोजल दी गई कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय में भी हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी को हिस्सा दिया जाएगा। दूसरी बात ये की गई कि भाई सेंटर जो बना, हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी को हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट आया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिस पे बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई, जिसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया और कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। वो सेंटर के हवाले से था कि डिवीजन ऑफ पावर होगा कैसे। एक सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है, उसके अंडर प्रोविंसेस होंगे और प्रोविंसेस के ग्रुप्स बनाए जाएंगे, यानी ए, बी और सी। ग्रुप ए होगा, उसमें सारे हिंदू मेजॉरिटीज एरिया होगी, यूपी, सीपी एंड बॉम्ब। आप शॉर्टकट इसको याद रख सकते हैं, यूपी, सीपी एंड बॉम्ब, यानी अपर प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, बम्बई, उड़ीसा, मद्रास, ये इनके शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखे हैं, ठीक है, याद करने के लिए। दूसरा ग्रुप बनेगा, उसको हम कहेंगे ग्रुप बी, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटीज एरिया होंगी, यानी PSB, NWP। पी से मतलब पंजाब, S सिंध, B बलूचिस्तान, NWP जो प्रेजेंट KPK है, ये एक अलग ग्रुप बनेगा। मुस्लिम मेजॉरिटीज अलग, ठीक, और हिंदू मेजॉरिटीज अलग। जो तीसरा ग्रुप होगा वो होगा C ग्रुप, और C ग्रुप में किसको इंक्लूड किया गया? उसमें भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, वो थे बंगाल और आसाम। ये कैबिनेट प्लान में जो मशवरा दिया गया था दोनों पार्टियों को कि इस तरह की ग्रुपिंग होगी प्रोविंसेस की, 3 टाइप के प्रोविंसेस बनाए जाएंगे। आप इसको मैप में सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो सेंट्रल पार्ट है, जो आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, इसको इन्होंने कहा ए, ग्रुप ए प्रोविंसेस, यानी जो हिंदू मेजॉरिटीज एरियाज है। फिर उन्होंने ग्रुप बी बनाया, यानी जिसमें पंजाब है, बलूचिस्तान है, और ये इलाका जो ग्रीन है ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इसको बी ग्रुप का नाम दिया गया। ये जो कश्मीर था ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, इसका फिर मैं आपको बाद में इसकी कहानी बताता हूँ। और जो तीसरा ग्रुप था वो सी था, जिसमें बंगाल और असम दोनों शामिल किए गए थे। और उसमें आखिरी बात ये की गई कि ये प्लान जो हमने बनाया है, अगर इसको कांग्रेस या मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं करती तो जो आने वाली इंटरिम गवर्नमेंट है, उबूरी हुकूमत। अब उबूरी हुकूमत क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ।
جب جیسے بھی پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے پھر اگلی گورنمنٹ سلیکٹ ہوتی ہے، اس درمیان میں جو 2-3 مہینے کے لیے انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، عبوری حکومت، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرم گورنمنٹ، ٹھیک ہے؟ تو برٹش نے یہ کہا کہ ابھی جو ہم لوگ انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے، اگر یہ پلان ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تو اس انٹرم گورنمنٹ میں اس پولیٹیکل پارٹی کو حصہ نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس پلان کو ایکسیپٹ کرے جو ہم نے دیا ہے۔ اور کانگریس نے کیا کیا؟ کانگریس نے یہ جو سینٹر کا جو پروونسز کی ڈویژن تھی کہ سینٹر ہوگا اور اس کے آگے جو ہے نا 3 گروپ ہوں گے پروونسز کے، اس کو کانگریس نے کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ پوائنٹس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ فارمیشن آف دا کانسٹیٹیوشن میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یعنی کانسٹیٹیوشن آپ بنائیں ہم ساتھ دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کریں گے۔ لیکن بیسیکلی آپ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے تھے برٹین کی جو کیبنٹ مشن تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جس نے اس پلان میں کوئی بھی رد و بدل جو ہے نا وہ کیا یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو اس کو انٹرم گورنمنٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو کانگریس نے تو یہ وائلیشن کی اس پلان کی، انہوں نے یہ جو پوائنٹ تھا اس کو ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ سینٹر ہوگا اور اس کی گروپنگ آف دا پروونسز ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی میجورٹی کو ایک الگ حصہ مل جاتا اور ہندوؤں کو الگ، تو جو مسلم میجورٹی تھی وہ ہندو میجورٹی کے انڈر نہیں آتی، اس وجہ سے انہوں نے اس گروپنگ کو ریجیکٹ کیا۔ اب اس پلان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت غور سے انڈرسٹینڈ کیا، اس کو دیکھا کہ اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں جو ہمارے بینیفٹس میں ہیں۔ تو آفٹر تورو ایگزامینیشن انہوں نے یہ جو گروپ بی اور سی کا کانسیپٹ تھا اس کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ مسلم میجورٹی ایریاز میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بنیاد پہ ان کے اپنے نمائندے الیکٹ ہوتے اور ان کو ہی بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا، تو انہوں نے اس پلان کو ایکسیپٹ کیا۔ مینز کہ قائد اعظم نے اس پلان کو ایکسیپٹ کیا، جبکہ کانگریس نے کچھ پوائنٹ کو ایکسیپٹ کیا اور کچھ کو ریجیکٹ کیا۔ مینز اگر اوورال دیکھا جائے تو وہ پلان جو بنایا گیا تھا کیبنٹ مشن نے، اس کو کانگریس نے ریجیکٹ کیا اور مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو مسلم لیگ ہے اس کو انٹرم گورنمنٹ میں شامل کیا جاتا اور کانگریس کو نہیں کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، جو میں نے یو پی، سی پی اور یو پی کی بات کی، یہ سینٹرل پروونسز ہے، یہ بنگال ہے، یہ آسام ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ مسلم میجورٹی ایریاز، اور یہاں پہ بھی یہ مسلم میجورٹی ایریاز، ٹھیک۔ تو یہ دونوں صرف آپ دیکھ لیں۔ اب بات میں نے یہاں پہ کی کہ قائد اعظم نے یہ پلان ایکسیپٹ کیا تو ان کو ہی انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن برٹین نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو میجورٹی پارٹی ہے کانگریس، اس کے بنا یہ لوگ نہیں چل سکتے ہیں۔ تو برٹین نے کیا ری ایکشن دیا، وہ لوگ اس پلان سے پیچھے ہٹ گئے، اور جو کیبنٹ مشن تھا، یعنی انہوں نے جو پروپوزل دیے اور ان کو کانگریس نے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، پھر بھی انہوں نے کانگریس کو دوبارہ یہ دعوت دی کہ آپ آ کے ہمارے پلان کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرے، اور اس کے لیے کانگریس کو بینیفٹس دیے گئے۔ انٹرم گورنمنٹ میں کانگریس کو پھر بھی حصہ دیا گیا، حالانکہ یہ حصہ ان کا نہیں بنتا تھا، کیونکہ انہوں نے پلان میں کچھ ریجیکشن کی تھی، جو پروونسز کی گروپنگ تھی اس پہ اعتراض کیا گیا تھا۔ اس پہ مسلم لیگ نے برٹین گورنمنٹ کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا 1946 کو، ان کے خلاف پروٹیسٹ کی کہ یہ وائلیشن ہے کہ آپ نے جن باتوں کو کہا تھا کہ جو پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی آپ کے پلان کو، اس کو انٹرم گورنمنٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ نے کانگریس کو شامل کیا۔ اس پہ برٹین نے جو وائس رائے، انہوں نے قائد اعظم کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ اپنے 5 نمائندوں کے نام ہمیں بھیجیں تاکہ ان کو انٹرم گورنمنٹ میں شامل کیا جائے، اور انہوں نے جو کانگریس کے جواہر لال نہرو تھے ان کو وائس پریزیڈنٹ قرار دیا۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ انٹرم گورنمنٹ یا جو پروویژنل گورنمنٹ تھی وہ بنی، اس میں مسلم لیگ کے یہ 5 نمائندے شامل کیے گئے۔ اس میں پہلا جو نمائندہ تھا وہ لیاقت علی خان کو شامل کیا گیا، فائنانس منسٹر، اور آئی ایس چندرگر کو شامل کیا گیا ایز اے کامرس منسٹر، عبدالرب نشتر کو شامل کیا گیا ایز اے کمیونیکیشن، یہ غضنفر علی خان کو شامل کیا گیا ایز اے ہیلتھ، اور جی این منڈال یہ مائنورٹی سے تھے، ہندو مائنورٹی سے تھے، ہندو میں جو سب سے لوور کاسٹ ہوتی ہے وہ کشتری ہے، تو یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔
تو اس کا بھی نام انہوں نے اس میں ڈال دیا. یہ بھی کوشش تھی تاکہ ہندوؤں کی جو لوور کاسٹ ہندوؤں کو ریئلائز کیا جا سکے کہ مسلم لیگ ایک ایسی پارٹی ہے جو صرف مسلمانوں کو ہی وہ ریپرزینٹ نہیں کرتی، بلکہ جو کمزور محکوم قومیں ہیں ہندوؤں میں ان کو بھی سپورٹ کرتی. تو یہ انٹرم گورنمنٹ جو تھی یہ فیل ہوئی. اس کی فیلور کی وجوہات یہ تھی کہ کانگریس جو ہے نا وہ ایک یونائٹڈ انڈیا چاہتا تھا، وہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن چاہتا تھا جس کے انڈر مسلم لیگ اور مسلمز اور ہندو دونوں کو اکٹھا ٹریٹ کیا جا سکے، جبکہ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ وہ سپریٹ ہوم لینڈ بنائے where the Muslim could practice their religion and other social activities. اور مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا ایک الگ سا کانسٹیٹیوشن ہو، بلکہ وہ یونائٹڈ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس میں کانگریس ایک میجورٹی پارٹی کی حیثیت میں ہوگی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. جب انٹرم گورنمنٹ بنی تو لیاقت علی خان، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ فائنانس منسٹر تھے، تو انہوں نے ایک بل پریزنٹ کیا اس میں اسمبلی میں جس کا نام تھا کہ پور مینز بجٹ بل. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو سرمایہ دار طبقہ تھا اس پہ انہوں نے ٹیکس لیوی کر دیے، ٹیکس امپوز کر دیے گئے، اور اس میں زیادہ تر جو سرمایہ دار تھے وہ کانگریس پارٹی سے بلانگ کرتے تھے. تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ آپ نے یہ ہمارے خلاف ہی یہ کام کیا ہے. تو یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی کہ مسلم لیگ کا ایک الگ آئیڈیا تھا اور جو کانگریس تھا اس کا ایک الگ آئیڈیا تھا، اور یہ انٹرم گورنمنٹ 1947 تک چلتا رہا، 15 اگست تک، جب تک برٹش نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی حیثیت دی جائے. تو یہ تھا ہمارے ٹاپک کا اینڈ. انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تھینک یو سو مچ.